بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکۃ المکرمہ کے شہریوں میں سے ابتدا کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان میں ایک شخص رکانہ بن ابو یزید بھی تھا۔ رکانہ اپنے دور کے اندر مکۃ المکرمہ میں بہت بڑا ایک نامی گرامی پہلوان تھا۔ اس کے اسلام قبول کرنے کا بھی ایک عجیب واقعہ ہے۔ دو مختلف روایات ہمیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ اس حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود رکانہ سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان سراتک کہ اے رکانہ اگر میں تجھے پچھاڑ دوں، اتعلم اما اقول حق، تو کیا تو اس حقیقت کو جان جائے گا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ رکانہ کہ جس کا سارا ایمان اپنی طاقت پہ تھا، اس کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ اور غرور تھا اور طاقت کو ہی وہ اپنا ایمان سمجھتا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں پچھاڑ دوں تو پھر کیا تم اس حقیقت کو جان جاؤ گے کہ جو میں کہتا ہوں وہ سچ اور برحق ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر تذکرہ یوں ملتا ہے کہ رکانہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں، علمت انک صادق، تو میں اس حقیقت پر پہنچ جاؤں گا، میں جان جاؤں گا، مان جاؤں گا کہ بے شک آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ برحق اور سچ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رکانہ کے ساتھ پھر کشتی کی اور جست واحد کے اندر آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکانہ کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ اب شرط کے مطابق رکانہ نے اسی وقت کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک تو پہلو یہ ہے اور دوسری طرف ایک اسی عرب کے اندر مکۃ المکرمہ کے اندر بہت بڑا شاہ سوار ہے، اپنے دور کا بہت بڑا خطیب ہے، نامی گرامی پہلوان ہے، طاقت شاذوری اس کا طرہ امتیاز ہے اور دنیا اس کو عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا واقعے کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی شرط عائد نہیں کی کہ میں ایک طاقتور ہوں، میں پہلوان ہوں کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا، بلکہ عمر فاروق تو جبل عمر سے اترتے ہیں، ہاتھ کے اندر برہنہ شمشیر ہے، آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، حرم سے گزر کر جس وقت جا رہے ہیں تو لوگ عمر فاروق کے جس وقت جلال اور روب کو دیکھتے ہیں سہم جاتے ہیں اور عمر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کسی کو، اور سہمے ہو لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ کر عمر سے پوچھتا ہے کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو عمر فاروق بڑی روبدار آواز کے اندر کہتے ہیں کہ آج اسلام اور داعیہ اسلام کا قصہ تمام کرنے جا رہا ہوں۔ جب اس سہمے ہوئے شخص نے یہ بات سنی کہ یہ داعیہ اسلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس سہمے ہوئے شخص نے سہمے ہوئے شخص نے یہ کہا کہ عمر وہاں تک جانے سے پہلے اپنے گھر کی بھی خبر لے لو۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ جس اسلام کو تم مٹانے کے لیے جا رہے ہو اس اسلام کی نورانیت کے جلوے تو تمہارے گھر تک بھی پہنچ چکے ہیں۔ بتایا گیا کہ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا رخ جو تھا وہ اپنی بہن کے گھر کی طرف موڑ لیا۔ جس وقت گھر کے اندر پہنچے، بہن اور بہنوئی قرآن مجید کی نازل ہونے والی آیات کو دہرا رہے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر داخل ہوئے، بہن پر بھائی پر تشدد کیا اور کوشش کی کہ اسلام سے وہ برگشتہ ہو جائیں، لیکن بہن اور بہنوئی جو تھے وہ تشدد برداشت کرتے رہے، اور بلکہ اس بہن اور بہنوئی کے رواں رواں سے یہ آواز آ رہی تھی کہ بجلیاں چرخ سے اور کوہ سے پتھر برسیں، ساری دنیا کی بلائیں ہمارے سر پہ برسیں، ختم ہو جائے ہر ایک مصیبت ہم پر، پھر بھی ہو ایمان کو جنبش تو ہے حیرت ہم پر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جس وقت ان کا یہ جذبہ دیکھا تو کہنے لگے کہ اچھا پھر مجھے وہ قرآن مجید کی آیات مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی دکھاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی گئی تو عمر فاروق کی کیفیت بدل گئی اور قرآن مجید کی چند آیات
جو حق و صداقت پر مبنی تھی، ان آیات بینات کو سن کر وہی عمر جو داعی اسلام کو ختم کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے، اب وہی عمر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دین اسلام اور داعی اسلام کی قدموں پہ قربان ہونے کے لیے چل پڑے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کر لیا۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف رکانہ تھا کہ جس نے یہ شرط عائد کی تھی کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں اسلام قبول کر لوں گا، دوسری طرف عمر فاروق ہیں، وہ بھی پہلوان ہیں، لیکن انہوں نے کوئی شرط عائد نہیں کی۔ دراصل لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک عوام ہے اور ایک خواص ہے۔ عام لوگ جو ہیں ان کی ذہنی سطح کم ہوتی ہے، اور خواص لوگ جو ہیں ان کی ذہنی سطح اعلیٰ اور برتر ہوتی ہے، اور دونوں قسم کے لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق دونوں کی ضروریات بھی جدا جدا ہیں۔ رکانہ عوام الناس میں سے تھا، اس لیے اس کا سارا ایمان طاقت پہ تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خواص میں سے تھے، آپ کی ذہنی سطح بلند و برتر تھی، اور جن کی ذہنی سطح بلند و برتر ہو، جو خواص لوگ ہوتے ہیں، وہ حقائق پر یقین رکھتے ہیں، دلائل پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو وہ رکانہ جو تھا وہ عوام الناس میں سے تھا، تو اس نے شرط عائد کی پچھاڑنے کی، طاقت کی، اور جس وقت طاقت کے حوالے سے بھی حضور کے سامنے مغلوب ہوا تو اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عوام الناس جو ہے ان کے سامنے اگر فضائل یا حکایات یا ضرب الامثال اس قسم کی باتیں کی جائیں تو وہ اسی پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، لیکن خواص لوگ جو ہیں وہ حقائق کی دنیا کے اندر، حقائق اور دلائل کی دنیا کے اندر رہتے ہیں، حقائق اور دلائل کو وہ قبول کرتے ہیں۔ دین اسلام کی تبلیغ اور دین اسلام کی دعوت کے بھی یہ دو پہلو مد نظر رکھنے چاہیے۔ جس طرح کہ کسی صحابی کا یہ قول ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ اگر حقائق و دلائل کو عوام کے سامنے رکھیں گے تو وہ ان کی ذہنی سطح انتہائی کمتر ہے، وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، اور اگر کمتر سطح کی سامنے کی جانے والی گفتگو کو خواص لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس لیے دین اسلام کے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے عوام الناس کے لیے جو ان کی ذہنی سطح ہے اس کے مطابق اسلام کا پیغام پہنچایا جانا چاہیے، اور جو برتر لوگ ہیں، خواص لوگ ہیں، تو ان کے سامنے دلائل اور حقائق کو رکھا جائے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو ہی ساری دنیا کے سامنے ظاہر کیا ہے کہ خاصاں دی گل عامہ آگے نئی مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں آگے ترنی۔